میرے ساتھ آج جو عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک بدقسمت عورت، ساری زندگی اکیلے شادی نہیں کی، اپنے بہن کے بچوں کے لیے، بہن اور بہنوئی کا انتقال ہو گیا، تب سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ان کے 4 سال جس بچے کی عمر تھی تب سے لے کر آج تک یہ اس کو سنبھالتی رہی۔ آج جب وہ 22 سال کا ہوا تو وڈیروں کی عزت کی، وڈیروں کی وڈیر پن کا، اس سب کی وہ ایک بھینٹ چڑھ گیا اور آج وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہمیں اس حد تک مجبور نہ کریں کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے صلح کرنی پڑے، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ احسان کے جنازے کے ٹائم وہاں پر جو ایک خاص واقعہ پیش آیا وہ بتائیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اینی فیصل۔ وڈیرا سسٹم ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے، ہمارا کلچر ہے، اور اس چیز سے ہم لوگ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جہاں جہاں وڈیرے نظر آئیں گے وہاں پر لڑکا اور لڑکی کو غیرت کے نام پر مارا جائے گا، کارا کاری سسٹم چل رہا ہوگا، کبھی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے گا، کبھی لڑکوں کو مار دیا جائے گا۔ یہ ہمارا جس طرح ملک آگے بڑھ رہا ہے، یہ نظام بھی اسی طرح سے پروان چڑھا ہے۔ غلطی اس کی اتنی تھی کہ اس نے وڈیروں کی لڑکی کو پسند کیا اور اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ زندہ وڈیروں کی لڑکی بھی نہیں رہی کیونکہ یہ ایک کارا کاری کا سسٹم ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا شرعی حق ہے، اسلامی حق ہے، جبکہ شرعی حق کو دیکھا جائے تو لڑکا لڑکی اپنی پسند کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ احسان کی خالہ موجود ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی احسان کو اور اس کی بہن کو پالنے میں گزار دی اور آج وہ تنہا ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیں، آپ نے شادی نہیں کی، احسان اور اس کی جو بہن ہے دونوں آپ کے ساتھ رہتے تھے؟ ہاں جی، ان کو میں نے ہی پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ احسان 4 سال کا تھا تو اس کا زیادہ تھا میرے ساتھ اٹیچمنٹ، اور وہ تقریباً اب 22 سال کا ہوا تھا تو اندازہ لگا لے 18 سال میرے ساتھ۔ 18 سال سے آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے پتہ ہے احسان وہاں پر کیا کرنے گیا تھا؟ کیا وہ رحیم یار خان آبائی گھر ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں جی، وہاں پہ ہمارا وہ گاؤں ہے، گھر ہمارا وہیں ہے، زمینیں ہماری وہیں ہیں، تو وہ وہاں پہ اپنی گھر گیا تھا، اپنی بہن سے ملنے گیا تھا، چاچوں سے ملنے گیا تھا۔ میری بہنیں، میری فیملی، میرے والدین بھی وہیں پہ ہیں، تو وہ وہاں پہ گیا ہوا تھا چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی جاتا ہے وہاں پہ؟ جی، ہم لوگ جاتے، ویسے ہم اکٹھے جاتے رہتے تھے، چھوٹی عید پہ بھی اور بڑی عید پہ بھی، موسٹلی ہم دونوں کا ہوتا تھا کہ ان 2 عیدوں پہ ہم نے جانا ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹے میں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو آپ چلے جاؤ، تو وہ پھر اکیلا چلا گیا تھا۔ اور یہی میں سوچتی رہتی ہوں اب کہ شاید اسے میں اکیلا بھیج کے میں نے غلطی کی، اسے اکیلا نہ بھیجتی، میں ساتھ ہوتی تو شاید میں کچھ کر پاتی، ساتھ ہوتی تو ٹائم سے شاید میں پولیس کو بلا لیتی، ٹائم سے میں ان کے پاؤں پکڑ لیتی، کچھ نہ کچھ کر کے میں اس کو بچا لیتی۔ مجھے بتائیں کہ کب سے پسند کرتا تھا وہ اس لڑکی کو؟ کیا اس نے کبھی اپنی پسند کا اظہار آپ سے کیا تھا؟ رشتہ کرنا چاہتا تھا وہاں پر؟ کیا سین تھا آپس میں ان کا؟ ہاں جی، وہ 2-3 سال سے اس کو لائک کرتا تھا، بچی بھی اس کو کرتی تھی، اظہار بھی کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ ابھی میرا تھا کہ چلو وہ کچھ بن جائے، پڑھ لکھ جائے، ابھی ایج بھی اتنی نہیں تھی، تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ جیسے ہی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا تو پھر آپ نے میری یہ خواہش پوری کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ جیسے حالات بنے ویسے ساتھ ہی ہیں۔ جی، تو کس طرح ان کو پتہ چلا یہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا؟ کیا ان کے لڑکی کے گھر والوں کو پتہ لگ گیا تھا؟ کیا معاملہ ہوا اتنا جو چڑھ گیا اور مار ہی دیا انہوں نے؟ جی، لڑکی جو ہے نا اپنے گھر والوں سے کہتی رہتی تھی، لڑکی کا ہمیشہ رہتا تھا، اپنے گھر والوں سے کہتی تھی، اس کا رشتہ بھی انہوں نے کہیں اور کر دیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ان سے کہتی رہتی تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے تو صرف احسان سے کرنی ہے۔ مطلب ایک وڈیروں کی بیٹی ہوتے ہوئے اتنی ہمت تھی اس میں؟ جی، اس بچی میں اتنی ہمت تھی، وہ کافی بولتی تھی، وہ کہتی تھی میں نے شادی کرنی ہے تو احسان سے کرنی ہے، نہیں تو نہیں کرنی۔ کیا ہوا تھا اس دن اور آپ تک جب اطلاع آئی کیا معاملہ ہوا تھا؟ مجھے تقریباً 2:30 بجے پتہ چلا تھا، تب تک وہ احسان کو مار چکے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ احسان مر چکا ہے۔ ہمیں 5:30 بجے پتہ چلا کہ احسان کو جو ہے نا انہوں نے احسان کو نہیں بلکہ دونوں بچوں کو انہوں نے، احمد یار ولانا نے جو ہے نا اس میں اناؤنس کیا کہ دونوں بچوں کو باہمی مشاورت کے ساتھ ہم نے نا ختم کر کے ان کی لاشیں باندھ کے تو نہر میں پھینک دی ہیں، اور آپ لوگوں نے جو کارروائی کرنی ہے جا کے کر لیں۔ یعنی کہ ان کو کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر کا ڈر نہیں تھا تو اتنا بڑا قدم اٹھایا۔
مجھے بتائیں جس دن احسان کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے کوئی آپ کی احسان سے بات ہوئی تھی؟ ہاں جی، اسی دن 4 کی شام کو 6:15 بجے میری احسان سے بات ہوئی تھی. میں نے اسے کہا تھا کہ بیٹے کل نا آپ نے واپسی کی روانگی کرنی ہے، آ جانا ہے تاکہ 5 کو پہنچو، 6 ریسٹ کر کے تو 7 سے آپ کے کالجز ہیں تو آپ اپنے کالج کو جوائن کرو، اسٹڈی کو. اس نے بھی بڑا اس وقت نا ہنس رہا تھا، خوش بہت تھا ویسے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کل نا 11 بجے جا کے ٹکٹ کروا لوں گا اور پرسوں ہم آپ کے پاس ہوں گے، میں نے نانی اماں کو بھی لے کر آنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کی زندگی کی ٹکٹ کٹ جانی. احسان کے کپڑے میں نے ویسے رکھے ہوئے ہیں، احسان کے جوتے میں نے ویسے رکھے ہیں، احسان نے بیگ جیسے کالج کا پیک کر کے رکھا تھا ویسے رکھا ہے. میں نے اس کی کوئی چیز نہیں چھیڑی. احسان نے ابھی دیکھا کہ میں بیمار تھی، جاب چھوڑی ہوئی تھی میں نے، تو اس نے کہا کہ آنٹی میں نا جاب سٹارٹ کر لیتا ہوں. اس کی جب سیلری ملی ہے مجھے، وہ فرسٹ اینڈ لاسٹ سیلری ہے اس کی، وہ پہلی اور آخری کمائی. کیا بنانا چاہتی تھی احسان کو کہ وہ کیا بنے؟ میری خواہش تھی CSS کرے اور CSP آفیسر بنے. میں اس کو ایک ایسے ماحول میں پرورش دے رہی تھی. اس کی آپ تصاویر دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھیں، ابھی آپ ان سے ملے نہیں ہوں. بہت ہمبل، بڑا پیارا، بڑا لائل، ہنس مکھ بچہ تھا، زندگی سمجھنے والا، زندگی کو زندگی سمجھنے والا تھا. کسی سے لڑائی نہیں کرتا تھا، اگر کوئی کرتا بھی تو اس کو ہنس کے ٹال جاتا. آپ بتا رہی تھی کہ وہ آپ کو کیڑے مکوڑوں سے الرجی تھی اور وہ ان کو بہت پیار سے باہر چھوڑ آتا تھا گھر سے. ہاں جی ایسے ہی ہے. اگر گھر میں کوئی حشرات آ جاتے تو میں نے اسپرے لا کے رکھنا، تو اس نے وہ اسپرے اٹھانی چھپا دینی کہ کہیں میں ان کو مارنا دوں. تو وہ ایسا کرتا تھا کہ اگر کوئی بھی چھپکلی سے، تو مجھے خیر ویسے ہی بڑا ڈر لگتا ہے، تو وہ ایون کہ چھپکلی کو بھی ایک اسٹک لے کر آتا تھا، اسے آہستہ آہستہ کر کے تو باہر چھوڑ کے آتا تھا آرام سے کہ میں اس کو مار نہ سکوں. یا چونٹیاں گھر میں پھر رہی ہوتی تھی تو وہ ایک پیج اٹھا لینا، اس کے اوپر چونٹیوں کو بٹھانا اور بڑا ہنستے ہنستے نا اس کو باہر چھوڑ آنا. اس کی ایک وہ کام بھی ایسے ہی کرتا تھا. اگر میں کوئی کام کرتی تھی نا تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مجھے نا تھوڑا سا ہائپر کرے. جب میں ہائپر ہو جاتی تھی تو وہ بڑا ہنستا تھا، بہت ہنستا تھا، اور اس کی وہ ہنسی مجھے آج تک نہیں آتی. میں کہتی ہوں احسان ابھی آ جاؤ بیٹے، ابھی آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آتا. اچھا مجھے بتائیں، جس دن یہ اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا، آپ یہاں پر تھی کیونکہ آپ نے کوشش نہیں کی ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی یا ان کو کچھ کہنے کی کہ یہ بات کو آپ کے آنے کا ویٹ کر لیں یا ختم کر دیں اس بات کو؟ میں نے بہت کوشش کی. میں نے اپنے جو چھوٹی سسٹر کے ہسبینڈ ہیں ان سے کہا کہ میری ان سے بات کروائیں کسی صورت، لیکن وہ بات کسی کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے. میں نے ان سے یہاں تک کہا کہ ہم احسان کو کہیں بھیج دیں گے، احسان کو پاکستان میں ہی نہیں رکھیں گے، کچھ نہ کچھ حل تو نکل سکتا تھا نا، کچھ نہ کچھ حل تو نکل سکتا تھا. بچوں کو موت دینا تو حل نہیں تھا. کیا یہ جو افواہیں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ احسان ان کی بیٹی کو لے کے بھاگ رہا تھا؟ ہاں جی، یہ انہوں نے افواہیں پھیلائی تھیں. ایسا کچھ نہیں تھا؟ نہیں، اس کے لیے CCTV جو لی ہے پولیس نے، اس میں بھی احسان کے ساتھ لڑکی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جہاں پہ احسان کو اغوا کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہاں پہ بھی لڑکی نہیں ہے. اور لڑکی کا جو دوپٹہ اور جوتا ہے وہ اس کے گھر سے، تفتیش کی انویسٹیگیشن کے مطابق جو ہے نا وہ اس میں اس کے گھر سے ہوا ہے برآمد تو نہیں ہوا. خیر جنہوں نے دیکھا انہوں نے بات کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں کیا آتی. لڑکی کو جب نہر میں پھینکا گیا لڑکی زندہ تھی؟ ہاں جی، لڑکی زندہ تھی، لڑکی کی جان نہیں نکلی تھی، کیونکہ اس کو جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے تو اس کا پیٹ کافی پھولا ہوا تھا اور کافی اس کی بہت بری کنڈیشن تھی بچے کی. ایک ہی ٹائم پہ جنازے ہوئے ہیں دونوں کے؟ نہیں، ایک ٹائم پہ نہیں ہوئے. احسان کا 8 بجے ہوا تھا اور اس کا 9 سے 10 کے درمیان. آپ اس لڑکی کا کیا اس کے گھر والوں نے جنازہ کروایا، پڑھایا جنازہ اس کا؟ نہیں. وہاں پر یہ ابھی بھی کاری کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ ابھی بھی ہے وہاں پہ؟ جی، کاروکاری کا سسٹم ابھی بھی ہے. نہ ہوتا تو بچوں کی جان تھوڑی جاتی ہے، تو گئی ہے نا. احسان کے جنازے کے ٹائم وہاں پر جو ایک خاص واقعہ پیش آیا ہے وہ بتائیں. احسان کا جب جنازہ اٹھایا، ایسے ہاتھ ہی انہوں نے ڈالا ہے جنازے میں، تو تیز آندھی آئی ہے، سرخ آسمان اور اتنے بڑے بڑے اولے پڑے ہیں. ڈسٹ بھی تھی، اولے بھی تھے، پانی نہیں تھا. جیسے بارش ہوتی ہے نا، نارمل بارش ہوتی ہے، آندھی آتی ہے، اولوں کے ساتھ بارش ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. اور جب تک احسان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا وہ چلتی رہی. اور جب پڑھ کے گھر آئے ہیں تو اس کے بعد ایک طویل سناٹا چھا گیا.
ایون کہ کسی حشرات کے بولنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی کہ ایسی قیامت والی وہ رات تھی. وہ مناظر، وہ رات، وہ لمحے، وہ سب کچھ ہم نہیں بھول سکتے، بالکل بھی نہیں بھول سکتے. کیا کوئی انصاف کی امید ہے آپ کو؟ انصاف کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ڈیلی جا رہے ہیں، عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، پولیس میں بھی جا رہے ہیں، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ عدلیہ اور پولیس ہمارے ساتھ انصاف کرے. انصاف ہمارا حق ہے اور ہمیں ہمارا حق دیں. ہمیں اس حد تک مجبور نہ کریں کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے صلح کرنی پڑے. ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ہم بالکل بھی صلح نہیں کرنا چاہتے. ہم قانون کے مطابق کارروائی چاہتے ہیں، اور جو جتنا ہے، جس کا جتنا قصور ہے، اس کو اتنا شامل کیا جائے اور تفتیش جو ہے میرٹ پہ کی جائے. انصاف کی امید پر یہ بیٹھی ہیں، انصاف ملتا ہے کہ نہیں، اس کے آگے ہمیشہ سے ایک سوالیہ نشان رہا ہے. احسان اس دنیا میں نہیں رہا، احسان کے خواب، اس کی خالہ کی خواہشات، وہ سب کچھ ساتھ لے کر اپنے اس دنیا سے چلا گیا. یہ وڈیروں کا سسٹم ہے اور یہ وڈیروں کے سسٹم ایسے ہی چلتے رہیں گے. غیرت کے نام پر کبھی زندہ جلا دینا، کبھی زندہ دفن کر دینا. وہ وقت اچھا تھا جب بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، اچھا تھا کہ نہ ہی ہوتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا. اپنی بیٹی کو بھی مار دیا، اور ان کے بھی آخری سہارا ان کی زندگی کا، جس کے لیے انہوں نے شادی نہیں کی، کینسر کی یہ پیشنٹ ہیں، اور ان کی اس کے علاوہ اور اولاد ہے، لیکن ان کا وہ ایک ہی واحد سہارا تھا. انصاف کے لیے آج یہ در بدر پھر رہی ہیں، لیکن جگیردارہ سسٹم ہے اور وہ سب پر حاوی ہے. اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں انصاف مل جائے. ہم لوگ صلح کی طرف نہیں آنا چاہتے، اور یقیناً اس میں صلح کی طرف ہی پریشر پڑتا ہے. اور شاید مجھے لگتا ہے ہماری عدالتیں بھی اسی لیے سوچتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ صلح ہو جائے اور کیس ختم ہو جائے. امید کر سکتے ہیں کہ احسان کو انصاف مل سکے، اور احسان کے اوپر جس نے تشدد کیا ہے اور جتنا اس کی موت میں اپنا حصہ ڈالا گیا ہے، اس کو اتنی سزا ضرور ملنی چاہیے. زندگی میں تو نہیں مل سکے، لیکن میرا یقین ہے کہ اگر اکٹھے مرے ہیں، اگر اکٹھے اس دنیا سے گئے ہیں، 1-2 گھنٹے کے بعد جنازہ ہوا ہے تو اوپر جا کر وہ ضرور ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.